بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ہمارے جسم سے انجام پاتی ہیں، جیسے ظاہری جسم سے نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، تلاوت کر لینا، زبان سے ذکر کر لینا، یہ سب عبادات ہیں جو جسم سے ادا ہوتی ہیں۔ اور ایک عبادات وہ ہیں جن کا تعلق قلب سے ہے، اور قلب سے میری مراد وہی اندیکھی طاقت ہے جو اللہ نے قلب کے ساتھ وابستہ کر دی۔ اس میں اگر تکبر کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھ رہا ہے، دوسروں کی تحقیر اس کے دل میں ہے کہ یہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے میرے مقابلے میں، میں ہوں بڑا، تو یہ اخلاق ذمیمہ ہے، یہ تکبر حرام ہے، تکبر حرام ہے۔ اسی طرح حرام جیسے شراب پینا حرام، جیسے زنا کرنا حرام، اسی طرح تکبر کرنا بھی حرام ہے، اور بہت سے گناہوں کا منبع ہے، سرچشمہ ہے۔ تو اگر خلق مستقیم ہے جو مانگا جا رہا ہے اس حدیث میں، اس دعا میں، اگر خلق مستقیم ہے تو اس خلق میں تکبر نہیں ہوگا، اس کے بجائے تواضع ہوگی۔ آدمی کو ہر وقت اپنی حقیقت پر نظر رہے گی۔ یہ جو انا ولا غیری کے نعرے لگاتا ہے بندہ، اپنے کو انانیت ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ساری دنیا کو اپنے مقابلے میں بیوقوف سمجھتا ہے، یا دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، یہ بڑائی جو دل میں آ رہی ہوتی ہے، یہ بڑائی انسان کو بیمار کر ڈالتی ہے، اس سے بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر اس کو اپنی حقیقت پر نظر پڑے کہ میں کیا ہوں بھائی، کہاں سے پیدا ہوا تھا، میری اصل کیا تھی، میری اصل کیا تھی، ایک گندا پانی، وہی تو اصل تھی نا میری۔ کسی نے یہ جملہ کہا تھا کہ کسی وقت کے ایک متکبر نے کہا کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں۔ یہ متکبر لوگ یہ بڑا لفظ استعمال کیا، جانتے نہیں میں کون ہوں۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں تم کون ہو، تمہاری ابتدا گندے پانی سے ہوئی تھی، اور تم اس وقت بھی اپنا سارے جسم میں نجاست بھرے ہوئے پھر رہے ہو۔ یہ جلد ہے، کھال ہے جس نے نجاستوں کو چھپایا ہوا ہے۔ کسی ایک جگہ سے ذرا چیر کے دیکھ لو اس جلد کو، اندر کیا ملے گا؟ خون ملے گا، پیپ ملے گی، نجاستیں ملیں گی۔ تو ابتدا تو تمہاری ہوئی تھی ایک گندے پانی سے، اور اس وقت بھی جب تم یہ کہہ رہے ہو میں کون ہوں، مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، اس وقت بھی آپ کے سارے سارا جسم نجاست سے بھرا ہوا ہے۔ اور جس دن تمہارے میں سے روح نکل گئی تو تم ایک مردہ لاش بن جاؤ گے۔ میں یہ حقیقت جانتا ہوں تمہاری، تم جو کہہ رہے ہو کہ میں کون ہوں جانتے نہیں۔ آپ ادھر سوچو کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد گھر والے بھی اس کا نام لے کر نہیں پکارتے، کہتے میت کو لے آؤ، میت کو نہلا لو، میت کو گھر سے اسپتال سے گھر لے آؤ، میت کو اٹھا لو، میت کو لے جا کے قبرستان لے جاؤ، میت کو دفن کر دو، نام ہی ختم ہو گیا۔ اس وقت کوئی بیٹا یہ نہیں کہتا باپ کو، میرے ابا کو یہ کر دو، کوئی بیوی یہ نہیں کہتی میرے شوہر کو یہ کر دو، میت کو یہ کرو، میت کو یہ کرو، نام ہی بدل گیا مرتے ہی۔ تو
آخرو کا جیفتن قذرہ، آخر تمہارا یہ ہے کہ مردار لاش بن جاؤ گے جس سے لوگ اپنے گھر میں بھی رکھنے کو تیار نہیں، ایک دن گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے اس شخص کو جس کے اوپر ساری محبتیں نچھاور تھیں، لیکن اب گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، اس واسطے کہ اب وہ میت ہو چکا۔ آخر یہ ہے جب بندے کو اپنی یہ تین انجام سامنے نہیں ہوتے، اپنی اصل سامنے نہیں ہوتی، اپنی موجودہ حالت سامنے نہیں ہوتی، اور اپنی انتہا سامنے نہیں ہوتی، تو تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اگر بڑے سے بڑے آدمی کو اپنی یہ حقیقت سامنے ہو، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت سے میری مراد حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے رہو نے ایک بعض میں فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو تو وہ ذرا تصور کر لیا کرے کہ وہ بیت الخلاء میں بیٹھا ہے، کیا حال ہو رہا ہے اس کا بیت الخلاء میں، اس کی حیات کیسی بنی ہوئی ہے اور اس کے جسم سے کیا نکل رہا ہے۔ جس شخص کو جو آدمی بیت الخلاء کی حیات میں بیٹھے اور وہ ایسی حالت ہوتی ہے، کوئی کسی کے سامنے کسی کو دکھانا پسند کرے گا کوئی آدمی کہ بھئی مجھے اس حالت میں دیکھے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں ننگا اور میرے جسم سے نجاستیں خارج ہو رہی ہیں، کوئی دکھانے کے پہ لائق نہیں ہوگا۔ تو اے متکبر، اپنی اس حالت کو تو یاد کر لیا کر کہ تو کس حالت میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر روز۔ تو تکبر کی جو بیماری ہے وہ اخلاق کی خرابی ہے۔ بظاہر چاہے آدمی آپ سے بڑا خوش خلقی سے مل رہا ہو، لیکن دل میں اگر تکبر بھرا ہوا ہے تو وہ خوش اخلاق نہیں ہے، خلقا مستقیما نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ اگر نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، کہیں تحفہ دے رہا ہوں کسی کی شادی پر، بیاہ پر، تو اس لیے دے رہا ہوں، دل سے اندر سے نہیں چاہ رہا، لیکن اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر نہیں دوں گا تو ناک کٹ جائے گی، معاشرے میں مجھے کیسا سمجھا جائے گا کہ اس کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ شادی کے موقع پر کوئی ہدیہ لے آتا، لوگوں کی خاطر یہ۔ تو کیا ہوا، یہ ریاکاری ہو گئی۔ اب یہ خلق جو پیدا ہوا کہ لوگوں کو یہ دکھاؤں اور لوگوں کی تعریف حاصل کروں، لوگوں کی مذمت سے بچوں، یہ خلقاً مستقیماً نہیں ہے، یہ اخلاق سیدھے اخلاق نہیں ہے، یہ گندے اخلاق۔ تو یہ جو تصوف ہے سارا اور طریقت، وہ ان اخلاق کو مستقیم بنانے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ بسا اوقات اپنی بیماری کا آدمی کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ وہ بیماری اچھی ہے جس میں بیمار کو پتہ ہو کہ میں بیمار ہوں، تو کم از کم کسی طبیب کی طرف رخ کر لے گا، اس سے کوئی علاج کروا لے گا۔ لیکن آدمی بیمار ہو اور سمجھے ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں، تو وہ خطرناک چیز ہے۔ اور یہ جو اخلاق سیئہ ہیں، برے اخلاق ہیں، یہ ایسے ہی ہیں، بکثرت ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو خود احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر یہ بیماری پائی۔ آپ ذرا سوچ لو، دنیا کے کسی متکبر سے متکبر انسان سے پوچھو بھائی تم تکبر کرتے ہو، کیا کہے گا؟ نہیں کرتا۔ متکبر سے متکبر انسان بھی اپنے آپ کو متکبر نہیں سمجھتا، تو اس کے تکبر کی بیماری کی تشخیص کرنا یہ اس کا اپنا کام نہیں ہوتا، کسی مربی کا کام ہوتا ہے، وہ پہچانتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں بیان فرمایا گیا، یزکیہم، کہ اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ لوگوں کا تزکیہ فرمائیں۔ تزکیہ کے معنی یہی ہے پاک صاف کریں ان بری خصلتوں سے
اور ان برے اوصاف سے۔ اس لیے آپ نے صحابہ کرام کی اسی طرح تربیت فرمائی، اور اس تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام مجلہ مصفہ ہو کر نکلے، تو وہ سلسلہ پھر آگے بھی جاری رہا۔ صحابہ نے تابعین کا تزکیہ کیا، تابعین نے تابعین کا کیا، اور پھر آخر تک ہمارے زمانے تک چلا آ رہا ہے۔ تو آدمی صرف علم حاصل کرنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اپنا تزکیہ کرائے، جس سے اس کے اخلاق صحیح ہو جائیں، مستقیم ہو جائیں۔ اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا مانگتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سکھائیں کہ بھئی یہ چیز حاصل کرنے کی ہے، حاصل کرو اس کو۔ تو جب یہ مانگا کہ قلب سلیم اللہ عطا فرما دے اور خلق مستقیم عطا فرما دے، تو پیغام دے دیا کہ اپنی زندگی میں یہ دو چیزیں حاصل کرنے کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی فکر عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد۔